لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ، اور میرے ساتھ موجود ہیں کراچی کے شاعر جناب وحید نور بلوچ صاحب۔ ان کا تعلق چونکہ لیاری سے ہے، تو لیاری نے جو بابا آدم اور قد آدم اور قداور شخصیات پیدا کی ہیں، ان کا حوالہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں دیا تھا۔ لیکن ایک شخص ہے علی محمد شاہین، جو اکیڈمیشن تھے، جو ایجوکیشنسٹ تھے، اور دراصل اس کا ذکر مجھ سے کیا نذیر لغاری صاحب نے، اور لغاری صاحب کو بارہا میں نے کہا کہ ہم جناب علی محمد شاہین صاحب کی نشست میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کی صحبت سے سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ ہو نہ سکا، اور جاتے جاتے دنیا تبدیل ہو گئی، اور جناب علی محمد شاہین صاحب جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن علی محمد شاہین کے ساتھ جو رہنے والے ہیں ان میں ایک شخص وحید نور بلوچ ہے۔ تو میں ایک سیدھا اور سمپل سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے جن کا کردار ہے، جنہوں نے اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے، علم کے لیے، ادب کے لیے، صحافت کے لیے، سیاست کے لیے، صحت کے لیے، اور دنیا میں سائنس اور شعور کی بڑھوتری کے لیے۔ تو علی محمد شاہین ان زمانوں سے لے کے اپنی زندگی کے آخری دن تک تعلیم کے لیے، تعلیم کے مبلغ بھی رہے اور تعلیم سے موسوم بھی رہے، اور جب بھی علی محمد شاہین صاحب کا نام آئے گا وہ تعلیم کے حوالے سے ہی آئے گا۔ تو میں سیدھی زبان میں علی محمد شاہین کے حوالے سے لیڈر ٹی وی کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وحید نور نے علی محمد شاہین صاحب کو دیکھا، ان کے ساتھ رہا، ان سے سیکھا۔ تو علی محمد شاہین کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو زبانی ہے وحید نور بلوچ کے، پلیز۔ ہاں، علی محمد شاہین صاحب کو کیا بتاؤں سر، بہت بڑے آدمی، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، میں انہیں بہت دور تک جانتا ہوں، ان کے بچوں سے میری رابطہ ہے، ان کی ذات کے ساتھ میرا بڑا عقیدت کا رشتہ رہا ہے، میرے استاد رہے ہیں۔ میں نے جب لا پڑھنا شروع کیا، میں ایس ایم لا کا اسٹوڈنٹ تھا، کیونکہ ہم لیاری کے پیلے اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے تھے، تو ایس ایم لا میں انگریزی ہماری تھوڑی تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہاں ہمیں انگریزی میں پڑھایا جاتا تھا۔ تو کسی نے ہم سے کہا، یہ 94 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کسی نے کہا کہ اردو کالج میں کوئی پروفیسر علی محمد شاہین صاحب بھی ہیں، وہ بھی لا پڑھاتے ہیں اور اردو میں پڑھاتے ہیں، اور ان کے پاس بہت لوگ جاتے ہیں۔ ہم بھی 22-23 سال کی عمر تھی، ہم بھی چلے گئے وہیں پہ۔ وہاں دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک میں کیا، وہاں پہ 70-80 لڑکے اور لڑکیاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، شاہین صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو پڑھا رہے ہیں، پڑھا کیا رہے ہیں، میں تو حیران ہو جاتا ہوں ان کو دیکھ کر کے۔ ان کا جو انداز تھا پڑھانے کا، سب سے خوبصورت بات ان میں یہ تھی کہ وہ پروفیسری نہیں جھاڑتے تھے، وہ آپ کے لیول پہ، اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کر کے آپ کو سمجھاتے تھے، مطلب اتنے آسان مثالیں دیتے تھے۔ اب ایک سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، اب میں کو سمجھاتے رہے، میں نے کہا، بولا آیا سمجھ میں نے کہا نہیں آیا۔ پھر مجھے بولتے ہیں گانا سنا ہے انڈیا کا، لتا کا؟ میں نے کہا کون سا؟ بولا جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا۔ میں نے کہا ہاں۔ بولا اس لا کا یہی مطلب ہے، اور وہ فوراً میری سمجھ میں آ گیا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ پورا جو لا کا فریز تھا اتنا کمپلیکیٹڈ تھا، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، انہوں نے مجھے اس لائن میں سمجھا دیا یہ لا یہ ہے۔ تو ان کا طریقہ کار، پھر ان کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیہیویئر، ان کے اسٹوڈنٹس میں جب پڑھتا رہا، ہم ایس ایم لا میں بھی پڑھتے تھے، ایس ایم لا نے ہم کو 6 مہینے پڑھایا، کالج بند ہو گیا، بولا آپ کو ہم پڑھا چکے، 2 مہینے کے بعد ریویژن ہوگی، پھر آ جائیے گا، کالج بند۔ اس 2 مہینے میں ہم مسلسل جاتے تھے لیاری میں، تو اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھ گئی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ابھی گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے، میرا گھر بہت چھوٹا، وہ ٹوٹا پھوٹا گھر تھا ان کا، چھوٹا سا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سب کل سے اردو یونیورسٹی میں آ جائیں، ہم آپ لوگ کو وہیں پڑھاؤں گا۔ اردو یونیورسٹی کا جو ان کا کم ہال تھا، 700-800 لڑکے اور لڑکیاں، پن ڈراپ سائلنس، شاہین صاحب 4-4 گھنٹے پڑھاتے تھے۔ آج ہمارا پیپر ہے صبح 9 بجے، وہ ہم کو 6 بجے بھی پڑھاتے تھے، 7 بجے تک ہم کو پڑھاتے رہتے تھے۔ اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور 1 روپیہ حرام ہو اگر وہ لیتے تھے یا مانگتے تھے۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ سے وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے مہینے کے 5,000 لوں گا، یقین مانے میرے جیسا ہر اسٹوڈنٹ ان کو دینے کو تیار تھا۔ وہ مہینے کے 4-5 لاکھ آرام سے کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے آج تک تقاضا نہیں کیا پان لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ ان کو چلتا تھا۔ سخت بھی تھے، جتنے سخت تھے، جتنے غصیلے تھے، لیکن اتنے ہی اندر سے شوق، چنچل اور کوملتا تھی ان کے اندر۔ واہ، عجیب و غریب قسم کی ایک شخصیت تھی ان کی۔ مطلب کلاس میں مذاق مستی بھی کر رہے ہیں،
لیکن آپ کو مستی نہیں کرنے دیں گے، خود کریں گے. آپ نے اگر کر دی تو پھر آپ آؤٹ. آپ کو بڑی کلاس میں 700-800 لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دینا ہے ان کو. سر ان کی 150 سے زیادہ کتابیں ہیں، لیکن کون جانتا ہے؟ زیادہ تر نصابی کتابیں کہاں ہیں. ہاں، الفرید بک ہاؤس والے چھاپتے تھے، سارے چھاپتے ہیں جو نصابی ہیں، اسلامک ہسٹری پر ہیں. اسلامک ہسٹری پہ ان کا ایسا عبور، ان کا حافظہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کے حافظے کو میرا سلام ہے سر. وہ اگر حضرت عمر کی بات کریں گے تو حضرت عمر کی ذکر سے پہلے وہ ان کے دادا پردادا کا نام بھی بتائیں گے آپ کو. وہ اگر خالد بن ولید کی بات کریں گے تو اس سے پہلے ان کے پورا شجرہ نسب کا بتائیں گے. فلم جانا فن بلانا آخری تک لے جائیں گے. ان کا حافظہ بڑا کمال تھا، ان کے پڑھانے کا انداز بہت کمال تھا. ان کی شخصیت جتنی سادہ تھی اتنی ہی تھوڑی سی عجیب بھی تھی. عجیب کئی حوالوں سے تھی. ان کو ایسا لگتا تھا کہ دنیا بڑی بے وفا ہے، خیال نہیں کرتی ہے، گورنمنٹ خیال نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کا. وہ دل برداشتہ ہو کے پھر فاروق لغاری نے ایک پارٹی بنائی، وہ اس پارٹی میں گئے. ہمارا ان کے ساتھ بڑا اختلاف ہوا ہے پالیٹکس کی، ملت پارٹی. ہاں، ملت پارٹی میں وہ گئے. لیاری میں بلوچ ہال میں ایک پروگرام رکھا. میں نے کہا شاہین صاحب میں تو نہیں آتا ہوں، میں پیپلز پارٹی والا آدمی ہوں. فاروق لغاری تو غدار آدمی ہیں. میں اس وقت کی بات تھی، ہم بھی جوشیلے تھے اس وقت پارٹی میں. تو ہم نے کہا ہم تو نہیں آتے ہیں. تو مجھ سے ناراض ہو گئے، تم لوگوں کی وجہ سے میرا اثاثہ تم لوگ ہو، یہ فلانا ڈمکانا. انہوں نے ہم کو بلیک میل کیا ایموشنلی تھوڑا سا. بلیک میل تو نہیں کہنا چاہیے، تو جذباتی کیا کہ میرا تمہارے اوپر یہ حق بنتا ہے. مجھے فاروق لغاری آ رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے لیاری میں، تو تم لوگوں کو میرے اسٹوڈنٹ کو میرے ساتھ ہونا چاہیے. میں نے کہا ہم آپ کی پارٹی میں نہیں ہیں مگر وہاں پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وہاں بھی ہم نے دیکھا، وہ منظر بھی ہم نے دیکھا، وہ سیاست بھی ہم نے دیکھی. مرحوم آیا فاروق؟ آیا سر. ہاں 8 چوک میں آیا، لیاری میں چاکی واڑہ میں آیا. جلسہ ہوا بڑا بہترین سا. پھر الیکشن ہوا، شاہین صاحب بری طرح ہارے اس الیکشن میں، ملت پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے. تو یہاں پہ انہوں نے جا کے نا زندگی کے کچھ غلطیاں تھیں جو ان کی، ان میں سب سے بڑی اور فاش غلطی تھی ان کی. سنو، کیا متاثر کیا کیا ہوگا، کس چیز سے ہوئے ہوں گے؟ میں نے دیکھا، سچی بات بتاؤں آپ کو، ایک ٹولہ تھا ایس ایم لا کالج کے اسٹوڈنٹس کا جو بڑے پیسے والے لوگ تھے. انہوں نے بڑا استعمال کیا شاہین صاحب کو. اچھا. ہاں، اللہ جنت نصیب کرے. اب وہ شخص جو میرا کلاس فیلو تھا، اب وہ بھی دنیا میں نہیں ہے، میرا کلاس فیلو تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، اتنے 700-800 لوگ اس کو پڑھنے آتے ہیں اس کے پاس. اس نے شاہین صاحب کو کیپچر کر لیا، میں آپ کو جگہ دیتا ہوں یہاں پہ آ کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاؤ. پھر اس نے پیسے بھی لینا شروع کر دیے لوگوں سے. شاہین صاحب کو پتہ نہیں، لوگوں سے پیسے لینا شروع کی. وہ پنجابی تھا. میں نے کہا جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ شاہین صاحب کا ذہن بنانے میں اس لوبی کا کوئی کردار تھا کہ آپ کہاں کب تک یہ سب کرتے رہو گے، مل کیا رہا ہے آپ کو، اتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، کیا ملتا ہے آپ کو، سرکار آپ کو کیا دے رہی ہے ایز اے لیکچرر، ایز اے پروفیسر، سیاست میں آؤ، یہ فلانا ملت پارٹی ہے، نئی پارٹی ہے، لیاری میں. چلیں، بری طرح ہارنے کے بعد ان کو پھر کوئی احساس؟ ہاں ہوا. کیا ہوا؟ بالکل مجھ سے غلطی ہوئی. انہوں نے تسلیم کیا ہمارے سامنے، اس بات کو تسلیم کیا، میرے سامنے تسلیم کیا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی. تو چھوڑ دیا؟ ہاں چھوڑ دیا فارملی. ہاں بالکل چھوڑ دیا. اچھا، بالکل چھوڑ دیا. تو یہ ایک ایسا ایکسپیکٹ تھا جو شاید کسی کو پتہ نہیں تھا ان کی زندگی کا. ان کے بہت سارے پہلو ہیں، اور بھی کئی شخصیت کے پہلو ہیں. خواتین کے ساتھ ان کا ایک الگ قسم کا مذاق ہوتا تھا، لڑکوں کے ساتھ ان کا ایک الگ قسم کا مذاق ہوتا تھا. اور ایسا مذاق کہ کبھی کبھی آپ کو برا بھی لگ جائے، لیکن وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مذاق میں بھی ایک حکمت ہے میری، یہ مذاق، یہ جملہ میں نے تمہارے کو مارا، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. تو ہم نے غور کرتے تو واقعی وہ ہماری اصلاح ہوتی تھی. شجرہ نسب کیا تھا ان کا؟ ان کا تعلق سبی سے تھا، بولان سے ان کا تعلق تھا. مگر وہ بہت ارلی ایج میں اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں گئے. ان کے والد صاحب بہت بڑے کاتب تھے. اچھا، کاتب تھے سر ان کے والد صاحب. شاہین صاحب کی اپنی رائٹنگ کتنی خوبصورت تھی، کیا بتاؤں. کس زبان کے کاتب؟ عربی، اردو، فارسی. عربی، اردو، فارسی. کیا کمال کتابت کرتے تھے، واہ واہ واہ، کمال. تو علی محمد شاہین صاحب کا لکھا پڑھا سوائے درسی کتابوں کے اور کیا ہے؟ ان کے زیادہ تر درسی کتابیں ہیں، اور کوئی نہیں. باقی ان کے انٹرویوز ہوں گے، کچھ ان کے اور لیکچر ہوں گے. وہ کہاں ہوں گے؟ نہیں ہیں، ان کے بچوں کے پاس شاید بچوں کے پاس، کاکا کے پاس ہوں گے، رحمان کے پاس کچھ ہوگا، ان کے پاس ہوگا.
میں نے ان کو انٹرویو کیا تھا 1-2 بار, وہ میرے پاس رکھا ہوگا. 92 میں نے ایک انٹرویو کیا تھا ان کا. ہماری ایک NGO تھی, صادقہ صلاح الدین صاحبہ, غازی صلاح الدین کی بیگم ہم کو فنڈ کرتی تھی. حارث خلیق صاحب آتے تھے ان زمانے میں ہمارے پاس لیاری میں, وہ اس ادارے سے وابستہ تھے. تو ہم ایک میگزین نکالتے تو اس کے لیے میں نے 94 میں شاید 2 میں ان کا ایک انٹرویو کیا تھا, وہ میرے پاس رکھا ہوگا, وہ ہوگا میرے پاس. تو علی محمد شاہین صاحب کی یہ ہے, کمال تھے سر, کمال کے آدمی تھے. بہت ساری گفتگو میں, ویسے کہ میں چینل پہ نہیں بتا سکتا آپ کو, کبھی آپ مجھے ملیں میں آپ کو اور ان کے واقعات بتاؤں. ناظرین, رنگین شخصیت, ان رنگینیوں, سادگیوں اور علی محمد شاہین صاحب کی تعلیمی جو اخلاص تھا, کیا بات, ان کے ساتھ آج ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے. پھر کبھی کسی اور شخصیت کے ساتھ ہم ملیں گے. لیڈر ٹی وی دیکھتے رہیے, سبسکرائب کرتے رہیے اور دوستوں کو اس کے بارے میں بتاتے رہیے. بڑی مہربانی. وحید نور, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ لیڈر ٹی وی کا.